بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ڈاکٹر محسن نقوی کہتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک سیریز آف ٹاکس لے کر، جس کا عنوان ہوگا اسلام اینڈ ماڈرن سوسائٹی۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مسائل ہیں، سب سے زیادہ جو سوالات ہیں، وہ ہمارے ینگسٹرز کے ذہن میں آ رہے ہیں، اسلام سے متعلق بھی، اور وہ اس لیے بھی پریشان ہیں کہ ماڈرن سوسائٹی کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس کی پروگریس کو نظر میں رکھتے ہوئے آخر اسلامی تعلیمات سے کیسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی سوسائٹی اور ماڈرن سوسائٹی ایک دوسرے سے کنفلکٹنگ اور کنٹراڈکٹری ہیں، یا بیچ کی کوئی راہ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کسی سوسائٹی کو بنانے کی یا کسی کلچر کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی ہدایات دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو یہ چند بنیادی سوالات ہیں، اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن یہ دو چار سوالات وہ ہیں کہ جن سے باقی مباحث جنم لیتے ہیں۔ تو کیونکہ یونیورسٹیز میں، سیمینارز میں ادھر ادھر آنا جانا رہتا ہے، اور یوتھ سے خاص طور کے اوپر ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوالات کرتے ہیں، کس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ اور ایک الارمنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ینگ جنریشن ہے، ان میں ایک بڑی تعداد ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، جو کسی مذہب کو بلیو نہیں کرتی، ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے، اس کے صفات ہیں، خود ریلیجن کی ریلیونس سوسائٹی سے، ان سب چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ریلیجن اپنی بقا کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس میں یا نہیں کر سکتا۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ کہ جب تک ہم سوسائٹی اور اس کے مزاج کو نہ سمجھیں، اس وقت تک ہم کسی مذہبی نہیں، کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہم اس خاص سوسائٹی میں رکھ کے ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ذرا ماڈرن سوسائٹی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اجزاء کے اوپر، اس کے کمپوننٹ پارٹس ہیں، ان کے اوپر ہم نظر کریں، اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دور کے ماڈرن ورلڈ کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان یا کسی مسلم ملک میں بیٹھا ہوا شخص جس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہ ہو، وہ اس سوسائٹی کا اسسمنٹ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ریکنسائل کرے، یا کس طرح سے چیزوں کا جواب دے، اور جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس وقت سوسائٹی میں آل اوور دا ورلڈ، ان کی بنیاد کیا بنتی ہے۔ کیونکہ جو شخص جس سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کا جو پرسپیکٹیو اور اس کا ویژن ہے وہ وہیں تک محدود رہتا ہے، اور اس سے بیانڈ وہ عموماً دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہمارے زندگی کا کچھ حصہ کیونکہ یورپ امریکہ میں بھی گزرا، اور وہاں بھی ہم پڑھاتے رہے، اور یہاں بھی پاکستان میں بھی ہم مختلف یونیورسٹیوں سے اور مختلف ایسی آرگنائزیشن سے کہ جس میں ملٹائی ایتھنک اور ملٹائی ریلیجس کمیونٹیز شامل ہیں، ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، تو ہم بڑی کلوزلی آبزرو کرتے ہیں کہ کیا مسائل یوتھ کو پیش آ رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں۔ اب اگر ہم اس وقت کی ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو اب اس میں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اس پہ ابھی گفتگو نہیں کرتے۔ سیدھی سی گفتگو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل نارمز کے لحاظ سے، انٹرنیشنل ٹریڈیشنز کے لحاظ سے، انٹرنیشنل
ایکسیپٹنس کے لحاظ سے کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایک کہنا چاہیے انٹرنیشنل کلچر کو جنم دیا ہے۔ جب ہم ماڈرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ماڈرن سوسائٹی سے ایک بڑا کہنا چاہیے کہ تعلق اس بات کا ہے کہ ماڈرن کلچر کیا ہے، اور جب ہم ماڈرن کلچر کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے تحت بننے والی سوسائٹی ہمیں خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ ماڈرن کلچر کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو چیز بالکل ہی اپیرنٹ اور بالکل واضح ہے جو بیرونی دنیا میں ہے وہ ہے کہ لا ابائڈنگ لوگ ہیں، یعنی قانون کی پیروی کرنے والے، جن کے نظر میں قانون کی خلاف ورزی ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے۔ عام آدمی کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ کتنا عقلی ہے کتنا غیر عقلی ہے، وہ اس کو سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ اسٹیٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک قانون ہوگا اور ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ دوسری اہم بات جو اس کلچر میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پیر پریشر ہوتا ہے، جس کو پیر پریشر کہا جاتا ہے، یعنی جو ساتھ کے لوگ ہیں سوسائٹی میں بسنے والے، کسی آرگنائزیشن میں ساتھ کام کرنے والے، کسی اسپورٹس کلب کے ممبرز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں مختلف اداروں میں کام کرنے والے، ان کا ایک پیر پریشر ہوتا ہے۔ پیر پریشر ایسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ سب کیونکہ لا ابائڈنگ ہیں، جس فرم میں کام کر رہے ہیں اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سے واقف ہیں اور اس کو وہ سائن کرتے ہیں کہ ہم اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے، تو سبھی اسی فریم آف مائنڈ کے ساتھ اپنا اپنا کام سب انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس سے تھوڑا سا ہٹنا چاہتا ہے یا ایک ایسا کام کرتا ہے کہ جو اس نارمز میں داخل نہیں ہے تو ساتھ کے لوگ اس کو پریشرائز کرتے ہیں یا ان میں وہ برا سمجھے جانے لگتا ہے۔ یہ پیر پریشر اس کو روکتا ہے اس بات سے کہ وہ قانون کی یا بائی لاس کی اور ان کی مخالفت کرے اور کسی صورت سے اس کو وائلیٹ کرنے کی، اس سے باہر جانے کی کوشش کرے۔ اس میں مذہب کو استثناء نہیں ہے۔ مذہب یعنی کرسچینٹی ہو، کرسچینٹی کا کوئی بھی ڈینومینیشن یعنی فرقہ ہو، جوڈائزم ہو، جیوز ہوں ان کا کوئی فرقہ ہو، مسلمان ہوں ان کا کوئی فرقہ ہو، اسی صورت سے جو اور مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، بودھزم ہے اور زین بدھزم ہے جس میں صرف سیلف اسسمنٹ اور سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے، ان سب کے لیے ایک بات طے ہے کہ آپ سب اپنا اپنا جو عقیدہ رکھتے ہو، نظریہ رکھتے ہو وہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے گورنمنٹ کو، وہاں کے لوگوں کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ انفرادی سطح پہ، انڈیویجول لیول پہ یا کلیکٹیو لیول پہ یعنی سوسائٹی پہ ہارمفل بنتے ہیں، یعنی ہماری کوئی بھی پریکٹس، ہم کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ خود ہمیں نہ نقصان پہنچائے، کوئی ایسی پریکٹس نہیں کی جا سکتی کہ کسی انڈیویجول کو نقصان پہنچائے، نہ کسی انڈیویجول کو اور نہ کسی سوسائٹی کو اپنے علاوہ بھی۔ جہاں نقصان پہنچنے کی یا پہنچانے کی بات آتی ہے وہاں پھر کلچر سامنے آ جاتا ہے، پیر پریشر بھی سامنے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اپنی عقائد پہ چلتے ہوئے، اپنے جو وہ ہیں نارمز آپ نے خود بنا لیے، ان پہ چلتے ہوئے آپ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ سوسائٹی کو کسی قسم کا ڈسٹرب کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ماڈرن سوسائٹی کا ایک یہ بہت بڑا انگریڈینٹ ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں ویلیو ہے وہ علم کی ہے، انفارمیشن کی ہے۔ علم کو بیٹرمنٹ آف سوسائٹی اور بیٹرمنٹ آف انڈیویجول یعنی سوسائٹی کی اور فرد کی بہتری کے لیے استعمال کرنا، اور اس میں جو شخص جتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جتنا آگے جاتا ہے، اس کا معاشرے میں مقام اسی صورت سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بہت زیادہ لوگ
ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو ہاسپٹلس میں اور دیگر اداروں میں والنٹری سروسز دیتے ہیں، ہاسپسز میں دیتے ہیں، اولڈ ہاؤسز میں دیتے ہیں، اور دیگر جگہوں کے اوپر اسکولس میں سروسز دیتے ہیں، اداروں میں، ٹیکنالوجی کے اداروں میں اپنی سروسز دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی، یہ ایک بہت بڑا نارم ہے ماڈرن سوسائٹی کا، کہ آپ سوسائٹی کو دے کیا رہے ہیں، لے کیا رہے ہیں۔ اس سے اتنی بحث نہیں ہوا کرتی، بحث اس سے زیادہ ہوا کرتی ہے کہ آپ سوسائٹی کو دے کیا رہے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ کیا آپ کا سلوک کیا ہے سوسائٹی کے ساتھ۔ پانچویں جو ایک اہم بات ہے ماڈرن سوسائٹی کی، ہم خصوصیت بتائیں گے، وہ یہ کہ اس میں ریسرچ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ ریسرچ کا علمی پرپز ہوتا ہے۔ اور اگر پریکٹیکل فیلڈ میں ہم آ جائیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بنی نوع انسان کو، پوری مین کائنڈ کو، ہیومن کائنڈ کو، رادر مین کائنڈ بھی نہیں، ہیومن کائنڈ کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کی مزریز کو کیسے کم کر سکتے ہیں، چاہے وہ طبی میدان میں ہو، چاہے معاشی میدان میں ہو، چاہے اور کسی میدان میں ہو، چاہے ایجوکیشن میں ہو، ہم اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ اور مختلف ادارے جو اسکیمز لے کر آتے ہیں، وہ اسکیم اس پہ مبنی ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پرابلمس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے، کم کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو کمفرٹ کتنی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں مختلف فیلڈس میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نارم ہے کہ جو ماڈرن سوسائٹی کا ہے۔ چوتھی جو ایک پانچویں چھٹی چیز جس کو ہم کہیں گے، وہ اظہار رائے کی آزادی ہے، یعنی جو آپ بلیو کرتے ہیں، جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں، بہت اسٹانچ ہے مذہب کے معاملے میں، بالکل پکے طور کے اوپر جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں۔ آپ لبرل ہیں اور لبرل تھاٹس کو کرتے ہیں، کسی وجہ سے آپ مذہب کے کسی کنسیپٹ کو کویسچن کرتے ہیں، یا اپنے سوسائٹی کے کسی کنسیپٹ کو کویسچن کرتے ہیں، یا ہسٹری کے کسی نیریٹو کو کویسچن کرتے ہیں، یا گورنمنٹ کے کسی اسٹیپ کو کویسچن کرتے ہیں، یا لیگل سسٹم کو کویسچن کرتے ہیں، یو کین کویسچن، آپ کویسچن کر سکتے ہیں، اور دوسرا یعنی اس پہ سوچ بھی سکتے ہیں، اس کے بارے میں اظہار رائے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں بس وہ ریبیلین اگینسٹ دا اسٹیٹ نہ ہو، وہ چیز ریاست کے برخلاف نہ جائے، اس کے خلاف بغاوت کے طور پر سامنے نہ آئے۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ بولا جا رہا ہے، سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نارم ہے کہ جو ماڈرن سوسائٹی کا گنا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ایک ایسے ماحول میں پلے ہوئے نوجوان کو دیکھیں، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو ہم دیکھیں، تو اب مثلا یہاں پہ ہم ایک جملے کی وضاحت ہی کرتے ہیں جو ہمارے وہاں بہت زیادہ کنٹروورشل بن گیا، میرا جسم میری مرضی۔ اس کو نگیٹیولی لیں تو صرف ایک پہلو کے اوپر تنقید کی گئی ہے اس کے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو گویا کہ ایلیسٹ ریلیشنز ہیں، غیر اخلاقی ریلیشنز، اس کا جواز حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اس کا پرسپیکٹو بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ معمولی چیزوں جن میں گویا پراپرٹی داخل ہے، آپ اپنی پراپرٹی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پہ کسی کا اٹیک نہیں آپ برداشت کرتے، آپ کو الاؤ نہیں ہے دوسرے کو کہ وہ اس میں انفرنج کرے۔ اسی صورت سے کسی شخص کا ریلیجن ہے، اس کے بارے میں انفرنج نہیں آپ کر سکتے۔ کسی شخص کی اپنی باڈی ہے، اس کے اوپر آپ انفرنج نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتے، یا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو سیفٹی جو ہے اگینسٹ دا ڈینجر، یعنی چاہے پراپرٹی کی ہو، چاہے انسان کی ذات کی ہو، چاہے اس کے خاندان کی ہو، چاہے اس کی پراپرٹی کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو، اس کے اوپر اس کی مرضی چلے گی، دوسرے کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو اب یہ جو ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے معنی یہ ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی، مجھے آزاد ہونا چاہیے کہ میں کسی سے شادی کروں، کسی سے میں معاملات اپنے رکھوں، کسی کے ساتھ بزنس کروں، کہیں میں جا کے سروس کروں، ٹھیک ہے، میں گھر میں بیٹھی رہوں یا بیٹھا رہوں،
یہ میری مرضی، میں اسکول جاؤں نہ جاؤں، کسی چیز میں دوسرا مجھ پر سختی نہیں کر سکتا. اصل معنی اس کے یہ ہیں. تو اب کیونکہ ہر کانسیپٹ کو کہنا چاہیے کہ ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے، تو اس کانسیپٹ کو بھی لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر ہم لوگوں کو مسلم دنیا کو پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ یا امریکن ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یورپین ورلڈ، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان آزادیوں کے ساتھ یا ان نارمس کے ساتھ وہ بڑی ہوتی ہے. جب وہ ان نارمس کے ساتھ بڑی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو کویسچن بھی کرتی ہے اور اپنی لائف اسٹائل کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق زندگی بھی گزارتی ہے. بہت بڑے بال ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے وہ نیند رہنا جا رہا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہے. سردی میں وہ بالکل کوئی کپڑے، معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہلکے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر گرمی میں وہ چسٹر وغیرہ پہن کے، وہ کوٹ پہن کے جا رہا ہے تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ انڈیویژل ہے اور ہی ہیز رائٹ ٹو ڈو فار ہم سیلف اور ہر سیلف واٹ ایور ہی لائکس اور شی لائکس ٹو ڈو. یہ کانسیپٹ ہمارے وہاں مسلم پارٹ آف دا ورلڈ میں لیکنگ ہے. اس لیے ہمیں دونوں کلچر ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں. اگر ہم ان ڈیپتھ جا کے دیکھیں تو یہ کلچرز ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ سوسائٹی ایک طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے، ہماری سوسائٹی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی. اب اس تضاد کو کیسے دور کیا جائے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.